بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سمرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسائل قدوح يقدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی 1639 نمبر پر حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سمرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا جی نے ارشاد فرمایا، سوال کرنا آدمی کا اپنے چہرے کو زخم لگانا ہے۔ تو جس کا جی چاہے اپنے چہرے پر نشان زخم باقی رکھے اور جس کا جی چاہے اسے مانگنا ترک کر دے، سوائے اس کے کہ آدمی حاکم سے مانگے یا کسی ایسے مسئلے میں مانگے جس میں کوئی اور چارہ نہ ہو۔ سوال کرنا، مانگنا، اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے کیا احکامات ہیں وہ میں آج عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا، سوال کرنا، مانگنا کیا ہے جی؟ اپنے چہرے پر زخم لگانا ہے۔ چہرے کو کون جو ہے وہ بدنما کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، بلکہ اب تو پہلے لڑکیاں میک اپ کرتی تھی، اب تو لڑکے بھی میک اپ کرنا شروع ہو گئے۔ میں پنجاب ٹی وی پہ جاتا رہا ہوں کافی عرصہ، تو وہاں پہ نا جی وہ لڑکا ایک باقاعدہ میک اپ لے کے آتا تھا۔ میں نے کبھی نہیں کروایا۔ مجھے اللہ کے حسن پر، اس کے دی ہوئی شکل پر بڑا احسان ہے۔ یقین کامل ہے کہ جو رب نے مجھے شکل دی ہے نا وہ کسی اور جیسی نہیں ہے، بے مثال ہے۔ میرے رب کی تخلیق سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر چہرے پر زخم ہو تو آقا جی فرماتے یہ سوال کرنا، مانگنا، بھیک مانگنا یہ اسی طرح ہے۔ ہاں، تمہارا کوئی مسئلہ پھنس گیا ہے حاکم وقت کے پاس، اس سے سوال کرو، یا جہاں پہ آدمی بالکل لاچار ہو جائے، کوئی چارہ ہی کوئی نہیں، پھر جو ہے سوال کی اجازت ہے۔ آگے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل وله 40 درہما فهو ملحف۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمرو بن عاص یہ روایت کرتے ہیں کہ جس کے پاس 40 درہم ہو وہ مانگے تو ملحف ہے۔ ملحف ہے کہتے ہیں چمٹ جانے والا۔ اے فقیر جڑے نا جی پیچھے پہ جاندے ہیں مگروں نہیں لیندے، وہ جناب پیچھے پڑے رہیں گے، بندہ مجبوراً اللہ پھاڑ بھی۔ حضور فرماتے وہ چمٹنے والا ہے۔ تیرے پاس 40 درہم پڑے ہوئے، اتنا پڑا ہوا ہے کہ صبح اور شام تو کھا سکتا ہے، اور پھر سوال کر رہا ہے۔ اس ذات سے کیوں نہیں سوال کرتا جو ساری کائنات کو دینے والا ہے؟ ساری کائنات کو دینے والا تجھے نہیں دے سکتا؟ مانگ، لیکن اس مانگنے میں بھی سچائی ہونی چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس اموالهم تكثروا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مال بڑھانے کی خاطر لوگوں کے مال سے سوال کرتا ہے تو وہ انگارے مانگ رہا ہے، کم مانگے یا زیادہ مانگے۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا، آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب وہ روز قیامت پیش ہوگا تو اس کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا۔ متفقن علیہ، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے۔ آپ نے وہ دیکھا ہے مردوں کی کھوپڑیاں؟ جی مردوں کی کھوپڑیاں کیسی ہوتی ہیں؟ یہ میڈیکل کسی میں جائیں نا جی انسٹیٹیوٹ میں تو وہاں پر شکلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، کیا صورتحال ہے۔ ایک اور حدیث سماعت فرمایا، پھر میں مسائل عرض کرتا ہوں کہ وعن معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني احدكم منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وانا له كاره فيبارك له فيما اعطيته، رواہ مسلم۔ معاویہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوال کرنے میں پیچھے نہ پڑ جایا کرو۔ اللہ کی قسم جب تم میں سے کوئی شخص سوال کر کے مجھ سے کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے تو جب میں اسے ناپسند کرتا ہوں تو پھر اس میں وہ چیز اسے دے بھی دوں تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ پیچھے پڑھ کے بھی لینے والا نا وہ کبھی برکت حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو شخص مال بڑھانے کے لیے بھیک مانگے تو وہ انگارہ مانگتا ہے، اب وہ چاہے کم کرے یا زیادہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے 2399 نمبر پر۔
اچھا جی، بلا سخت ضرورت کے بھیک مانگنا بقدر حاجت مال رکھتا ہو، زیادتی کے لیے مانگتا پھرے، وہ گویا دوزخ کے انگارے جمع کر رہا ہے۔ چونکہ یہ مال دوزخ میں جانے کا سبب ہے، اسی لیے انگارہ فرمایا۔ مرأۃ المناجیح کی 3 جلد 55 نمبر صفحہ۔ بھیک مانگنا بھی حرام ہے، بھیک مانگنا حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے۔ جو بڑے سخی داتا بن کے دے رہے ہیں نا جی، وہ حرام کام کر رہے ہیں۔ بھیک مانگنا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ مجدد دین و ملت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں، قوی، تندرست، قابل کسب یعنی کمانے والا جو بھیک مانگتے پھرتے ہیں، ان کو دینا گناہ ہے، ان کا بھیک مانگنا حرام ہے۔ ان کو دینے میں اس حرام پر مدد اگر لوگ نہ دیں تو جھک ماریں اور کوئی پیشہ حلال اختیار کریں۔ در مختار میں ہے، یہ حلال نہیں ہے کہ آدمی کسی سے روزی وغیرہ کا سوال کرے جبکہ اس کے پاس ایک دن کی روزی موجود ہو، یا اس میں اس کے کمانے کی طاقت موجود ہو۔ جیسے تندرست کمائی کرنے والا اسے دینے والا گناہگار ہوتا ہے، اس کے حال کو جانتا ہے کیونکہ اس نے حرام پر اس کی مدد کی۔ در مختار معرض المختار کی 3 جلد صفحہ نمبر 357، فتح رضویہ شریف کی 23 جلد 464 نمبر صفحہ۔ سب سے بڑی بات یہ ایسے خوفناک لوگ ہیں، پورے گینگ بنا کے، بھکاریوں کے گینگ ہیں۔ کبھی آپ ان سے پھڈا لے کے دیکھ لو، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ میں کہتا ہوں ہاں آپ یاد کریں گے آپ نے پھڈا کس سے لیا۔ پورے باقاعدہ گینگ ہیں۔ موٹی سی مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک بندہ کہتا ہے یار تیری مہربانی میں قتل کرنا، میں نے پستول تے دے، یعنی تو فوجی رہے ہیں، فوجی ریٹائر ہے، تیرے کو پستول ہونی دے یار، میں نے دے۔ آپ کہیں یار تیرا دماغ خراب ہے، میں تینوں پستول دیا بیوقوف، میں تینوں کیوں دیا؟ تو قتل کرنا کوئی تیرے بندے دے پترا والا کام ہے؟ یہ قتل کرنا کوئی کھیل ہے بچیاں دا؟ میں نہیں دینا۔ او نہیں یار دے یار دے یار۔ اب ایک بندہ کہ جناب اس نے میرے پیچھے ہی پڑ گیا تھا لہٰذا میں نے اس کو پستول دے دی، اس نے بندہ مار دیا۔ اب پولیس یہ کہے گی کہ چونکہ اس نے بار بار اصرار کیا تھا آپ نے دے دی، اس لیے ہم آپ کو بے گناہ تصور کرتے ہیں۔ وہ کہے گی جناب آپ آلۂ قتل مہیا کرنے والے ہیں، آپ آلۂ قتل مہیا کرنے، لہٰذا آپ کے اوپر اس کے اوپر دونوں کے اوپر برابر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ حکومت یہ نہیں دیکھے گی اس نے کتنا آپ کو مجبور کیا، اس نے کتنا آپ کو موٹیویٹ کیا، جناب تیری مہربانی دے دے، نہیں۔ ادنا کام کر کے روزی کمانا بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ مال پر نظر رکھنے کی بجائے خود رزق حلال کمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ کی طرف جائے، پھر لکڑیاں اکٹھی کرے اور ان کا گٹھا بنا کر اپنی پیٹھ پر لاد کر بازار میں لے جائے، انہیں فروخت کر کے اس کی قیمت سے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرے، تو یہ اس کے لیے بھیک مانگنے سے بدرجہ بہتر ہے، اور یہ مٹی لے کر اپنا منہ بھر لے تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے اپنے منہ میں ڈالے۔ مسند امام احمد کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 68 حدیث ہے جی 7493 نمبر۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ان بھکاریوں کا اگر آپ دینا چاہتے ہیں نا جی، آپ کا دل آج جمعہ ہے نا جی، میں مسیتاں دے باہر ہیں جی جناب رش لگا ہونا، اخیر ہو جان، اور بعض ایسے ڈھیٹ قسم دے بھکاری ہون گے، ایسے ڈھیٹ قسم دے پیچھے پہ جانے، جان نہیں چھڑنی۔ اس کا سب سے بہترین حل ہے کہ یار بات سنو، 100 روپیہ فی کس دوں گا، اے ساری سڑک صاف کرو، چلو شاباش، کام کرو۔ جس گلی میں آئیں مانگنے کے لیے ان سے کہو ٹھیک ہے ہم آپ کو پیسے دیتے، آپ یہ کام کریں، صفائی کریں، ہم آپ کو محنت کا اجرت دیتے ہیں آپ کو۔ لیکن وہ کبھی بھی کام ہے، آپ ان سے کہنا جناب میں آپ کو 20,000 روپیہ پر منتھ نوکری دیتا ہوں، آپ نے بھیک نہیں مانگنی، بس صبح ادھر آ جانا شام کو چلے جانا، 20,000 روپیہ لے جی تواڈے کول نوکری کر گئے تو گل ہوئی نہیں۔ او بھائی جان 5,000 6,000 روپیہ تو ڈیلی کا وہ کما لیتے ہیں، 20,000 روپے 4-5 دن دی ہوندی کھیڑ، جنہ زیادہ سفر کر لے گا جنہ زیادہ مانگ لے گا انہیں پیسے مل جانے۔ تو جب اس کو پتہ ہے مجھے 5,000 7,000 مجھے ڈیلی کا، رمضان شریف میں تو ذرا جو ہے نا جی لیول اوپر ہوتا ہے، لوگ جو ہے 100 روپے سے کم بھیک نہیں دیتے، تو جناب یہاں پر تو پھر کہاں پر جاتی ہے، اور جمعے والے دن اور ان مبارک دنوں میں تو لوگوں کے اور جذبات بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دبا دبا کے دیتے ہیں۔
تو ان کے لیے تو 10,000 12,000 کوئی، تو وہ کیا 20,000 روپے کی خاطر آپ کی نوکری کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ اس کو کہیں 5,000 لے لے میرے کو، 6,000 چل 10,000 مہینہ لے لے میرے کو، ایتھے آ کے تو کام کرنا ہے، نوکری کرنی نہیں کرے گا جناب۔ ان کی ہڈیوں میں کام ہے ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں جی معمولی سے معمولی کام کرنا، تھوڑے پیسوں کے لیے بہت سی مشقت کرنا بہتر ہے، اس سے عزت نہیں جاتی، مگر بھیک مانگنا بہت برا ہے، جس سے عزت جاتی رہتی ہے، برکت ہوتی نہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ بھکاری بھیک مانگنے سے بڑی محنتیں کرتے ہیں، اگر مزدوری کریں یا اپنا چھابڑی فروخت کریں تو ان پر محنت بھی کم پڑے اور آبرو عزت سے بھی کھائیں۔ مرآت المناجی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 56۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ محنت نہیں کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ محنت کرنے میں عزت نفس، وہ کہتے ہیں نہیں بندہ بغیرت ہونا چاہیے، عزت آنی جانی شے بندہ بغیرت ہونا چاہیے۔ یہ مجھے کل نا سلیم صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ وہ ایک ڈاکٹرنی کسی گھر میں نا شادی ہو کے گئی، تو 4-5 مہینے بعد جو ہے نا جی وہ اپنے سہرے نو ویکھے کہ صبح صبح چلے جاندے نے، شام نو واپس آ جاندے۔ فارچون گڈیاں رکھیاں 1.5 2 کروڑ والی گڈیاں انہوں نے جناب رکھیاں نے، صبح چلے جاندے۔ وہ جا کے انہیں دیکھا تھلے جڑی انہوں دے ہے سی جتنے گڈیاں شڑیاں کھڑی کرتے سن، اتنے جا کے انہوں نے دیکھا تے وہ گندے جے پھٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے تے وہ پا کے چلے جاندے، شام نو واپس آ جاندے۔ پتہ لگا جناب بھکاریاں دے گھر آ گئی، پتہ لگا بھکاری فارچون گاڑی میں بیٹھ کر بھیک مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہاں جی، اب یہاں سے آپ اندازہ کریں حضرت جی ہماری تو ساری زندگی اپنے گھر بھی نہیں بنتے، میرا اپنا گھر کوئی نہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ آیا، سبحان اللہ، کھا لیا ختم کر لیا، اللہ رکھ، وہ مالک ہے، اس نے وعدہ کیا رزق کا، چھت کا وعدہ کیا، وہ دیتا ہے، اللہ کا کروڑ شکر۔ کبھی جناب ہم نے اپنے آپ کو مظلوم نہیں ظاہر کیا کہ اسی جناب ساڈے پلے کچھ نہیں، ساڈے جناب بچے نے تو انج ہو گئے۔ جس مالک نے پیدا کیا ہے اس نے روزی کا ذمہ اٹھایا ہے، وہ خود ہی روٹی دینے والا ہے، کہاں سے دے گا یہ اس کا مسئلہ ہے، مینو ٹینشن کا دیے، میں اپنی عبادت کراں، میں اپنا درس و واز کراں، میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں، اللہ اللہ خیر سے اللہ، جو میرے ذمہ کام ہیں جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں، میرا رب کبھی مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا، سیدھی بات ہے۔ تو اللہ پہ یقین کر کے دیکھ، پھر دیکھ اللہ تجھے کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ محنت کرنا یار، کوشش کر، محنت کر، کوئی کام کر، کوئی کاروبار کر، کوئی نوکری کر، کچھ نہ کچھ کر صحیح۔ ایسے کرنے سے آقا جی ارشاد فرماتا ہے ایسے والے ہاتھ سے یہ والا ہاتھ بہتر ہے۔ آقا جی نے خطبہ ارشاد فرمایا یہ والا ہاتھ، یہ دونوں برابر نہیں، یہ بہتر ہے اس ہاتھ سے۔ اچھا جی، مرآت المناجی کے اندر کہتے ہیں جی جو بندہ بھیک مانگتا ہے، بھکاری، چہرے پر گوشت نہ ہوگا، بھیک مانگنے والا دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، بروز قیامت بھی اسے رسوائی کا سامنا ہوگا۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہ ہوگا۔ بخاری شریف کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 497، 1474 نمبر پر حدیث پاک ہے۔ اور اس کے اندر بھی ہے کہ پیشہ ور بھکاری اور بلا ضرورت لوگوں سے مانگنے کا عادی قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر صرف ہڈی اور کھال ہوگی، گوشت کا نام نہ ہوگا، جس سے محشر والے پہچان لیں گے یہ بھکاری تھا، یا یہ مطلب ہے کہ اس کے چہرے پر ذلت اور خواری کے آثار ہوں گے، جس سے دنیا میں بھکاری کا منہ چھپا نہیں رہتا، لوگ دیتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ سائل ہے۔ مرآت المناجی 3 جلد صفحہ نمبر 56۔ اچھا، دن میں ابن ماجہ شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری آئے اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ کچھ عطا کر دو، مانگا انہوں نے۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر اس نے عرض کی کہ ہاں جی یا رسول، یہ ابن ماجہ شریف کے اندر 3 جلد ہے، صفحہ نمبر 35، 2198 نمبر پر حدیث پاک۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنا ہے جی، ایک بڑی سی چادر ہے، آدھی نیچے بچھا لیتے ہیں، آدھی اوپر لے لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے، بس یہ ہماری ساری کائنات۔ اب یہ میں حدیث پاک سے آپ کو عرض کر رہا ہوں، ایک چادر ہے، آدھی نیچے بچھا لیتے ہیں اور آدھی اوپر کر لیتے ہیں، ایک پیالہ ہے، اس میں پانی شانی کھانا شانا ڈال کے کھا پی لیتے ہیں۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا ادھر لے آؤ، میرے پاس لے آؤ،
وہ دونوں چیزیں لے آئے. ان کی قیمت جو ہے نا جی 1 درہم سے بھی کم تھی, 1 درہم سے بھی کم تھی. آقا جی نے ارشاد فرمایا یہ کون ہے جو مجھ سے خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ میں 1 درہم میں خریدوں گا. آقا جی نے ارشاد فرمایا نہیں, اس سے زیادہ مجھ سے کون خریدے گا؟ ایک اور صحابی آیا, یا رسول اللہ آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں 2 درہم میں اس کو خریدتا ہوں. آقا جی نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے 2 درہم. آقا جی نے اس کو دیے, 2 درہم لے لیے. آپ نے فرمایا 1 درہم سے کھانے پینے کی چیزیں لے کے گھر دو, 1 درہم سے ایک کلہاڑی لے کے آؤ. وہ گئے, 1 درہم سے گھر میں کھانا دے دیا, 1 درہم سے کلہاڑی لے آئے. آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے خود اس کلہاڑی کے اندر دستی لگائی, آپ نے اس کو فٹ کر کے دیا, فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور جا کے بیچو, اور 15 دن تک تو مجھے نظر نہ آئے. وہ جناب 15ویں دن آئے, میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کیا کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اس تمام جو چیزیں آپ نے مجھے حکم فرمائی تھی, میں نے راشن لے کے گھر دیا, اور جا کے جو آپ نے مجھے کلہاڑی عطا فرمائی تھی آقا جی میں نے اس سے جا کے لکڑیاں بیچی, اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 درہم کا منافع عطا فرمایا, مجھے 10 درہم کا منافع عطا فرمایا. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی گرامی نے ارشاد فرمایا چند درہم سے غلہ لو خریدو اور کچھ کا کپڑا, پھر فرمایا اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال تمہارے منہ پر چھالا ہو. ٹھیک ہے نا جی, کل قیامت والے دن منہ پہ چھالا ہوگا, کوڑ دا مرض ہو کے آئے گا. یہ وہ بھکاری لوگ ہیں. میرات المناجی میں ہے کہ حلال پیشہ خواہ کتنا ہی معمولی ہو بھیک مانگنے سے افضل ہے, اس میں دنیا اور آخرت میں عزت ہے. افسوس آج بہت سے لوگ اس تعلیم کو بھول گئے. مسلمانوں میں ہاں خاندان پیشہ ور بھکاری ہیں. مرآت المناجی کی صفحہ نمبر 3 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 65 پر یہ بات موجود ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ کریں, یہ میں نہیں کہتا, ایک پروگرام آتا ہے جی سریعام, یاد آ گیا, منڈے دا نام ہے جی اقرار الحسن, وہ کرنے والا ہے, ARY کے اوپر یہ چلتا ہے. اس بندے نے, آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس بندے نے بھکاریوں کا روپ بنا کے نا جی بھیک مانگنی چاہیے. اب یہ آن دی ریکارڈ بات ہے, ابھی اس بندے نے بھیک مانگنی چاہیے. وہ نا ان کے یہ اڈے ان کے مقرر ہیں کہ ہڈوں کے اوپر انہوں نے بھیک مانگنی, وہاں پہ کوئی دوسرا بھکاری نہیں جا سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب وہ اس کے ساتھ تو پوری کیمرہ ٹیم اور پورا ان کے ساتھ وہ ہوتا ہے نا جی, جو جتنے بھی بدموش ہیں وہ سارا سلسلہ. اس نے اپنا بھکاریوں والا گیٹ اپ بنایا, وہ جہاں پر بھی بھیک مانگنے لگے اس کو بھکاری بھگا دیں, چلے دوڑ جائے تو چل, تو جا ہور جا کے کتنے مانگ. وہ کہے جی میں بھیک منگنی ہے تو اندر واسطے کی جگہ ادھر کی تے ادھر کی منگنی ہے نا, نہیں یہ ساڑی جگہ ہے, چل دوڑ جا. یہ پورا آپ پروگرام دیکھیں گے آپ کو جو ہے نا جی بڑی حیرانگی ہوگی. اس نے کہا کہ اگر تم نے یہاں پہ بھیک مانگنی ہے تو ہمارے ٹھیکیدار سے بات کرنی پڑے گی. بھکاریوں کے بھی ٹھیکیدار ہیں, ٹھیکیدار سے بات کرنی پڑے گی. وہ جناب ٹھیکیدار سے بات کر کے پھر وہ بھیک مانگتے ہیں, ٹھیکیدار کا پورا حصہ بیچ میں وہ مقرر ہوتا ہے. اچھا جی, جب انہوں نے وہ ساری ریکی کر لی, یہ بڑا لمبا پروگرام, وہ جب ٹھیکیدار کو پکڑا تو وہ جو تانے بانے کہاں تک گئے, آپ کے اسمبلیوں تک تانے بانے گئے. ہاں جی, آپ کے MNA MPA ان کی سپورٹ میں بیٹھے ہوئے, کروڑوں روپیہ مہینے کا بھیک کی صورت میں یہ لوگ اکٹھا کرتے ہیں, اور اکٹھا کر کے کہاں جاتا ہے, ان بڑوں کی جیبوں میں. کسی کی جرت نہیں ہے جناب, پورے بدماش ٹیم, پوری پارٹیاں ان کی ہیں ان کی حفاظت کے لیے. ہاں جی, میرا بچہ کل بتا رہا تھا یونیورسٹی میں ہوتا ہے کہ ایک بھکاری کو اٹھا کے لے کے گئے یونیورسٹی کے سامنے سے, وہاں بھیک مانگ رہا تھا. پاکستان میں یہ جرم ہے. وہ اٹھا کے گئے تو پیچھے 60-70 بھکاری اکٹھے ہو گئے جناب, پورا گینگ اکٹھا ہو گیا. تھانے والے دی ایسی دی تیسی, ساڈے بھکاری نے چک کے لے گئے. یہ پورے جو ہے نا جی پورا انہوں نے ایک سسٹم بنا کے رکھا ہوا ہے. خیر البتہ میرے بھائی دیکھ, مسجد میں دینا ہی حرام ہے, باہر دینا تو حرام ہے ہی ہے. مسجد میں بھی اگر کوئی بھیک مانگے تو دینا حرام ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں 1 روپیہ دے تو 70 روپیہ کفارے کے طور پر دے. اس نے یہ حرام کام کیوں کیا؟
حرام کام کر رہا ہے اور پھر اس کو اگر وہ جائز اور حلال سمجھ کے کرے فوراً بے ایمان ہو جائے گا۔ ایک کام ہے جس کو اللہ رسول نے حرام قرار دیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں حلال کرنے والے؟ مجھے یہ بتائیں حضرت جی، آپ کے اندر زیادہ نرم دل ہے یہ جس کو رب نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کے اندر نرم دل ہے؟ میں تو یہ جانتا ہوں کائنات میں حضور سے زیادہ بڑھ کر نرم دل ہے ہی کوئی نہیں، آپ سے زیادہ سونا خیال رکھنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو پھر میرے بابو تیرے دل میں کیوں رحم آ رہا ہے؟ جو حضور نے حکم فرما دیا ہے بس بات ختم۔ ہاں حوالہ آپ مجھ سے مانگ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بات حرام کہی ہے، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں پھر بھی حوالہ ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ پھر بھی جب آپ کا دل کرے صبح دوپہر شام رات کو کہیں پر بھی کہ آپ نے کہا تھا بھیک مانگنا حرام ہے، بھکاری کو دینا حرام ہے، آپ ہمیں حوالہ دے دیں، یہاں تک لانا میرا کام ہے، حوالہ دینا، حدیث سنانا، قرآن پاک کے یہاں تک میرا کام آپ سے منوانا نہیں ہے، میرا کام آپ کو بتانا ہے۔ آگے جاننے کے بعد بھی آپ اگر یہ فعل حرام کرنا چاہتے تو کرتے رہو، بسم اللہ، میں نے کی تکلیف ہے؟ بھائی جان سب سے بہترین حال یہ ہوتا ہے آپ کے دل کو اگر چین نہیں آ رہا، آپ نے دینا ہی ہے ان کو، تو ان سے کام کرواؤ نا یار۔ آپ جن کی گاڑیاں ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تینوں میں 100 روپیہ دیں گا، 200 روپیہ دیں گا، میری گڈی دو اچھی طرح تسلی نال دو۔ وہ محنت کو آپ پروموٹ کریں نا، بھیک کو کیوں پروموٹ کر رہے ہیں آپ؟ بھکاریوں کو کیوں پروموٹ کر رہے ہیں؟ مزدوری کو پروموٹ کریں، محنت کش کی محنت کو پروموٹ کریں، اس کو دیں۔ آپ کے گھروں میں، آپ کے آس پاس جو سفید پوش لوگ ہیں جو ایسے سوال کرنا نہیں مناسب سمجھتے، آپ یار ان کو کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان کو دینا جو آپ کے آس پاس ہیں، جو سفید پوش۔ آپ کو ایک پتہ ہے بندہ کہ یہ قبیل دار آدمی، اس کے 5-7 بچے ہیں، معاشرے کے اندر اس وقت کیفیت کیا ہو چکی ہے، اس کی 15,000 تنخواہ ہے، کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، آپ اس کی مدد کرو نا یار، اس کی مدد اس کو دو نا، اس حالات کے پیش نظر راشن کی صورت میں دو، پیسے کی صورت میں دو، کوئی اور چیز دو، ان کی خدمت کرو نا یار۔ وہ لوگ تمہارے معاشرے کے جو اصل معمار ہیں، جو محنت کر کے تمہاری یہ سارے نظام کو چلا رہے ہیں، وہ ان کی آپ خدمت کریں، ان کے ساتھ آپ تعاون کریں، اور اللہ کے نیک بندے جہاں پر ضرورت ہے وہاں دو۔ یہ لوگ تم سے زیادہ امیر ہیں، میں تو اب تو میڈیا نے تو سب کو ننگا کر کے رکھ دیا، کروڑوں روپے کے مالک، کروڑوں۔ پاکستان میں ایک بھکاری پھڑیا گیا، پچھلے رمضان شریف کی بات ہے، جب اس کا اکاؤنٹ کھولا گیا نا جی، اکاؤنٹ 19 کروڑ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں تھا، 19 کروڑ روپیہ۔ حضرت جی کروڑ روپیہ میری تنخواہ سال دی بھی نہیں بنتی، 10 سال دی جا کے کتے 10 سال جا کے یا 15 سال دی جا کے میری کوئی بنے، اگر ورنہ اتنی پھر 10 سال 20 سال کی بھی تنخواہیں اکٹھی کر لیں تو اتنا نہیں بننا میرا جتنا اس بھکاری کے اکاؤنٹ سے نکلا ہے کہ بھکاری بھیک مانگ نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی، ہاں جی، پیسہ انہوں کو جمع ہو رہا ہے، روٹی کوئی دے دینا ہے، کھان نو کوئی دے دینا ہے، کپڑے دی انہوں نے فکر کوئی نہیں ہوتی۔ حضرت جی اس لیے یہ جو سفید پوش لوگ ہیں نا جی، جو آپ کے آس پاس ہوتے، تلاش کرو، حرام کام نہیں کرنا، اور خاص کر یہ رمضان شریف کے دنوں میں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس بات کو خیال رکھیں۔ باقی میرے بھائی میرا کام تھا آپ تک یہ بات پیغام پہنچا دینا، اب آپ کا دل کرتا ہے عمل کرو، نہیں کرتا نہ کرو، بھائی جواب عمل کرنے کے بعد بھی آپ نے اللہ کو دینا ہے، عمل نہ کرنے کے بعد بھی جواب آپ نے اللہ کو دینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔